ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، درس تصوف کی مجلس میں ایک بار پھر آپ کا میزبان عبدالکریم اشرفی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، پچھلے درس میں ہم نے آپ سے توحید اور اس کی قسموں کا ذکر کیا تھا۔ آج ہم آپ سے ذکر کریں گے کہ ایک صوفی پر جب توحید کے اثرات مرتب ہو جاتے ہیں تو اس وقت اس کی حالت اور کیفیت کیا ہوتی ہے۔ حضور قدوۃ الکبریٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ التوحید بحر والموحد قطرۃ لم یبقى منہ اثر۔ توحید ایک سمندر ہے اور موحد ایک قطرہ کے مانند ہے جس کا خود کوئی اثر و ظہور باقی نہیں رہتا۔ اس سلسلے میں آپ نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ارشاد بھی ذکر فرمایا، توحید اس کا نام ہے جس میں رسوم داخل ہو کر مٹ جاتے ہیں اور علوم اس میں اس طرح مندرج ہو جاتے ہیں کہ حق تعالیٰ کا وجود ہی باقی رہتا ہے جیسا کہ وہ ازل میں تھا۔ حضور قدوۃ الکبریٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ ماوراء النہر کے مشائخ میں سے شیخ محمد بن ابی نصیر حسینی قدس سرہ نے خواجہ ابو بکر خطیب کے ذریعے حضرت ابو سعید الخیر کے پاس ایک مکتوب ارسال کیا۔ شیخ نے خواجہ خطیب سے کہا کہ جب تم شیخ کی خدمت میں اس کو پیش کرو تو اس کا جواب ضرور لانا، لیکن یہ خیال رکھنا کہ شیخ ابو سعید الخیر یہ نہ سمجھنے پائیں کہ یہ سوال میں نے کیا ہے۔ سوال یہ تھا کہ کیا آثار بھی محو ہو جاتے ہیں؟ خواجہ ابو بکر نے کہا کہ آپ اس کو تحریر کر دیجئے۔ انہوں نے مذکورہ سوال مجھے لکھ کر دے دیا۔ میں نیشا پور پہنچا اور ایک کارواں سرائے میں قیام کیا۔ کچھ دیر بعد دیکھا کہ دو صوفی حضرات سامنے سے تشریف لائے۔ انہوں نے پکار کر کہا کہ یہاں خواجہ امام ابو بکر خطیب کون صاحب ہیں؟ میں نے پکار کر کہا کہ میں ہوں۔ انہوں نے کہا شیخ ابو سعید الخیر نے آپ کو سلام کہا ہے اور اپنے پاس بلایا ہے۔ مجھے بات یقینی طور پر معلوم تھی کہ میرے متعلق آپ کو کسی نے خبر نہ دی تھی۔ بہرکیف جب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا، اے قاصد خوش آمدید، بھیجنے والے کی محبت کے باعث مجھے قاصد بھی عزیز ہے۔ میں نے سلام کیا۔ شیخ قدس سرہ نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ تم نے اس شیخ کے پیغام کو حقیر سمجھا، لیکن ہمارے نزدیک ان کے بات کی بہت قدر ہے۔ لاؤ کیا لائے ہو اور انہوں نے کیا کہا ہے؟ شیخ ابو سعید کی ہیبت سے میں وہ سوال بھول گیا تھا، لہٰذا میں نے وہ کاغذ جس پر سوال تحریر تھا نکال کر پیش کر دیا۔ جب میری واپسی کا وقت ہوا تو میں نے شیخ قدس سرہ سے عرض کیا کہ اب ان بزرگ کے پیغام کا جواب مرحمت فرما دیجئے۔ شیخ ابو سعید قدس سرہ نے فرمایا کہ تم ان بزرگ سے کہنا کہ لا تبقی ولا تذر، اثر نہ باقی رہتا ہے اور نہ بچتا ہے، ذات ہی نہیں رہتی تو اثر کیسے باقی رہے گا۔ شیخ قدس سرہ فرماتے ہیں کہ مشاہدہ کے وقت عالم کا ادراک و احساس نہیں ہوتا، اس لیے کہ لذت شہود جاری و ساری ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو 100 کوڑے لگانے تھے، اس کو 99 کوڑے لگائے گئے اور وہ مضطرب نہیں ہوا، لیکن آخری کوڑے پر بہت چیخا چلایا اور بے قرار ہوا۔ اس سے اس کیفیت کے بارے میں دریافت کیا گیا تو اس نے کہا کہ 99 کوڑوں تک میں مشاہدہ محبوب میں مستغرق تھا، لذت مشاہدہ کے باعث ضربات کی تکلیف محسوس نہیں ہوئی، لیکن آخری کوڑے پر میں اس کے مشاہدہ سے محروم تھا، اس کی یاد سے غافل تھا، اس لیے چوٹ محسوس ہوئی۔ حضور قدوۃ الکبریٰ فرماتے ہیں کہ مشاہدہ کی یہ دولت ہر شخص کو اس کے تصفیہ قلب اور تزکیہ باطن کے اعتبار سے مختلف اور متفاوت طور پر نصیب ہوتی ہے، یکساں طور پر نہیں۔ بعض کو حق تعالیٰ اس مشاہدہ کے شرف سے ہمیشہ مشرف فرماتا ہے، بعض کو شب و روز میں اکثر اوقات یہ مشاہدہ کے شرف سے ہمیشہ مشرف فرماتا ہے، اور بعض کو شب و روز میں اکثر اوقات یہ مشاہدہ حاصل ہوتا ہے، اور بعض کو بہت کم ساعات کے لیے دولت نصیب ہوتی ہے، اور بعض حضرات مرتبہ شہود میں اس درجہ پر ہیں کہ ان کے کانوں میں الستو بربکم کا نغمہ گونجتا رہتا ہے اور وہ اس کو کبھی نہیں بھولتے۔ اس سلسلے میں حضور قدوۃ الکبریٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک بزرگ جو معرفت سے آراستہ اور حقائق سے پیراستہ تھے،
ان سے لوگوں نے الستو بربکم کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے جس دم الستو بربکم فرمایا تھا اور یہ ندا دی گئی تھی، اور یہ خطاب وہی ندا اور خطاب بعین ہی آج بھی میرے گوشِ جان میں موجود ہے۔ دولت مشاہدہ سے بہراوری کی علامت کے بارے میں حضرت سیدنا عبدالرزاق نور العین رضی اللہ تعالیٰ نے حضور قدوۃ الکبریٰ سے عرض کیا کہ ہم کیسے یہ جانیں اس گروہ کے بارے میں کہ یہ دولت مشاہدہ کے اثر کا نشان، ہمیں کیسے معلوم ہو کہ دولت مشاہدہ کے اثر کا نشان اور علامت کیا ہے؟ کس طرح سے معلوم ہو کہ یہ لوگ دولت مشاہدہ سے مستفید اور بہراور ہیں اور توحید کا ان پر غلبہ ہے؟ حضرت قدوۃ الکبریٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اس اسرار کی بہت سی نشانیاں ہیں۔ ان نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ ایسے حضرات کا دیدار حق تعالیٰ کے ذکر کا موجب بن جاتا ہے۔ ان حضرات کو دیکھ کر انسان خدا کو یاد کرنے لگتا ہے اور یہ دیدار وجدان حق کا سبب بنتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب وہ ان کے چہرے دیکھتے ہیں تو اللہ کی یاد کرنے لگتے ہیں۔ ان علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ یہ حضرات کسی تکلیف کا اثر قبول نہیں کرتے، جیسا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے بارے میں منقول ہے کہ کفار سے ایک جنگ کے دوران حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت سے زخم آئے اور آپ کے جسم میں تیر کے پیکان بھی رہ گئے۔ جب انہیں نکالنے کی تدبیر کی گئی تو آپ نے فرمایا کہ ابھی مت نکالو، جب میں حرم کعبہ میں اپنے جانماز کے ساتھ مشغول نیاز ہوں تو اس وقت پیکان کو نکال لینا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور ان کو کچھ تکلیف کی خبر نہ ہوئی۔ جب مشاہدہ کی حالت ختم ہوئی تب آپ کو معلوم ہوا کہ جسم سے تیر کا پیکان نکال لیا گیا ہے۔ مولا کریم ہمیں اور آپ کو صوفیاء کرام کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔